آج ہم سپلائی چین مینجمنٹ کی دنیا کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ کمپنیاں وقت کے ساتھ اپنی سپلائی چینز کو کیسے بہتر بناتی ہیں۔ یہ سفر اکثر ایک ناپختہ حالت سے شروع ہو کر بتدریج پختگی کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ سپلائی چین میچورٹی یعنی پختگی کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ٹیکنالوجی اپنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کمپنی کے اندرونی عمل، لوگوں کی مہارت اور بیرونی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کی گہرائی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ جاننا کاروباری اداروں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اس ارتقائی سفر میں کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ سپلائی چین کے ارتقاء کے مختلف مراحل کو واضح کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ان مراحل کو آسان الفاظ میں کھول کر بیان کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ سمجھ کاروباری حکمت عملی اور کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ ہے متعدد خرابیاں یا ملٹیپل ڈس فنکشن کا مرحلہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہاں صورتحال کافی ابتر اور غیر منظم نظر آتی ہے۔ ایگزیبٹ 1-4 شاید اسی بکھراؤ کی تصویر کشی کرتا ہے۔ جی، یہ بالکل ابتدائی حالت ہے۔ یوں سمجھیں کہ تنظیم کے اندر مختلف شعبے جیسے خریداری، پروڈکشن، مارکیٹنگ اور لاجسٹکس وہ الگ الگ جزیروں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی ہاں، ان کے درمیان معلومات کا تبادلہ یا تو ہوتا نہیں یا پھر بے ربط ہوتا ہے۔ فیصلے اکثر ہنگامی بنیادوں پر مطلب ایڈ ہاک کیے جاتے ہیں، بغیر کسی خاص منصوبہ بندی کے۔ یعنی ہر شعبہ بس اپنا کام کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا اثر دوسروں پر کیا پڑ رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی چین کو صرف ایک خرچہ سمجھا جاتا ہے؟ جی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں سپلائی چین ری ایکٹیو ہوتی ہے، بس جیسے تیسے مانگ پوری کرنی ہے، چاہے لاگت کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے۔ اسے ایک کاسٹ سینٹر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی صرف پیسے خرچ کرنے والا شعبہ؟ بالکل، منافع کمانے میں اس کا کوئی کردار نہیں سمجھا جاتا۔ مستقبل کی مانگ کا اندازہ لگانا وہ تو بس سمجھے جوئیں کی طرح ہوتا ہے، اکثر مارکیٹنگ کی خوش فہمیوں پر مبنی۔ جی، مصنوعات ڈیزائن کرتے وقت پروڈکشن یا سپلائر سے مشورہ نہیں، وہ نہیں ہوتا، اور گودام وہ غیر ضروری مال سے بھرے رہتے ہیں کہ بس کہیں کمی نہ ہو جائے۔ اور سپلائرز کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے ہیں اس مرحلے پر؟ کیا وہ بہتر ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تعلقات بہت سطحی اور لین دین پر مبنی ہوتے ہیں۔ بس ضرورت پڑی، سب سے سستی چیز خرید لی۔ کوئی لمبی مدت کی شراکت داری کا تصور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی MRP یعنی مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ سسٹم استعمال ہو بھی رہا ہو تو وہ بہت بنیادی سطح کا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں کوئی مربوط حکمت عملی نہیں ہوتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ؟ کمپنی مسلسل غیر متوقع رکاوٹوں اور بے قابو اخراجات کا شکار رہتی ہے، جس سے ترقی تقریباً ناممکن سی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، نیم فعال ادارہ یا سیمی فنکشنل انٹرپرائز۔ یہاں کچھ بہتری آتی ہے۔ ایگزیبٹ 1-5 میں لگتا ہے کہ شعبے بن تو گئے ہیں لیکن ابھی الگ الگ ہی ہیں۔ ہاں، کچھ بہتری ضرور آتی ہے۔ اس مرحلے کو ری ایکٹیو ایفیشینٹ کہا جا سکتا ہے۔ اب کمپنی کے اندرونی شعبے اپنی اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح کی کوشش ہے؟ جیسے گودام والے شاید کچھ مشینیں لگا لیں، یا خریداری کا شعبہ تھوڑی بہتر قیمتوں پر مال خریدنے کی کوشش کرے۔ معیار اور استعداد کار پر کچھ توجہ دی جاتی ہے، لیکن ہر شعبہ اپنی حدود میں رہ کر ہی کام کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اب بھی الگ الگ کام کر رہے ہیں تو کیا ایک شعبے کی بہتری دوسرے کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتی؟ جیسے آپ نے کہا، خریداری والا سستا مال لے آئے جو پروڈکشن میں مسئلہ کرے۔ یہ بالکل ممکن ہے، اور یہی اس مرحلے کا بڑا چیلنج ہے۔ ایک شعبے کا بہترین فیصلہ پوری کمپنی کے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے مارکیٹنگ والے کوئی نئی مارکیٹ تلاش کر لیں، لیکن پروڈکٹ بنانے والوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو، یا وہ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ جی، ایگزیبٹ 1-5 معلومات، مواد اور پیسے کے بہاؤ کو دکھاتا تو ہے، لیکن یہ بہاؤ مختلف شعبوں کے درمیان اکثر رکاوٹوں کا شکار رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ مختلف سافٹ ویئر سسٹمز کا ہوتا ہے، جو آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں بات نہیں کرتے، خاص طور پر اگر کمپنی نے دوسری کمپنیاں خریدی ہوں، یعنی مرجرز اینڈ ایکوزیشنز ہوئے ہوں۔ تو بہتری تو ہے، مگر یہ ابھی بھی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک مکمل تصویر نہیں بنتی۔ بالکل،
ہر شعبہ اپنی جگہ مؤثر ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر سپلائی چین اب بھی پوری طرح مربوط نہیں ہے۔ اس لیے کمپنی شاید کچھ اخراجات تو کم کر لے، لیکن وہ مارکیٹ میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے یا کوئی بڑا اسٹریٹجک فائدہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہاں سے یعنی تیسرے مرحلے منظم ادارہ یا انٹیگریٹڈ انٹرپرائز سے لگتا ہے کہ اصل تبدیلی آتی ہے۔ اب توجہ انفرادی شعبوں سے ہٹ کر پورے کاروباری عمل پر مرکوز ہو رہی ہے۔ ایگزیبٹ 16 میں ERP سسٹم کا ذکر ہے، یہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جی، یہ پرو ایکٹیو ایفیشنٹ یعنی پیشگی اقدام کر کے کارکردگی دکھانے والا مرحلہ ہے۔ یہ سمجھے کہ 1980 کی دہائی کے آخر اور 1990 کی دہائی میں کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر کی ترقی نے اس مرحلے کو ممکن بنایا۔ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یعنی ERP سسٹم کا یہاں کلیدی کردار ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسا بڑا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو پوری کمپنی کے مختلف شعبوں کو، کون سے شعبے؟ جیسے پروڈکشن، فائنانس، سیلز، خریداری، انوینٹری، ان سب کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس سے معلومات حقیقی وقت میں سب کو دستیاب ہوتی ہیں۔ تو اس سے وہ اندرونی رکاوٹیں، وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اب ڈیٹا بیس مشترکہ ہوتے ہیں اور فیصلے زیادہ مربوط انداز میں ہوتے ہیں۔ ایک اہم پیش رفت S&OP یعنی سیلز اینڈ آپریشنز پلاننگ میٹنگز کا آغاز ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے S&OP میٹنگز؟ ان میٹنگز میں مارکیٹنگ، سیلز، پروڈکشن، فائنانس اور سپلائی چین کے لوگ مل بیٹھ کر مستقبل کی مانگ اور پیداواری صلاحیت کو متوازن کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ اندازوں کی بجائے حقیقی ڈیٹا پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب صرف انجینئرز کا کام نہیں رہتا، مختلف شعبوں کے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ایسی مصنوعات بنیں جو نہ صرف اچھی ہوں بلکہ جنہیں کم لاگت پر آسانی سے بنایا جا سکے، یعنی ڈیزائن فار مینوفیکچریبلٹی، اور نقل و حمل میں آسان ہوں، یعنی ڈیزائن فار لاجسٹکس، اور ماحول دوست بھی ہوں، ڈیزائن فار دی انوائرنمنٹ۔ انوینٹری کا انتظام بھی زیادہ اسٹریٹجک ہو جاتا ہے۔ کمپنیاں جسٹ ان ٹائم یا JIT جیسے طریقے اپناتی ہیں۔ اچھا، JIT یعنی سامان ضرورت کے عین مطابق منگوانا؟ بالکل، تاکہ ذخیرہ اندوزی کے اخراجات کم ہوں۔ گودام اور ٹرانسپورٹ کے فیصلے بھی مل کر کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کمپنیاں بیرونی لاجسٹکس ماہرین جیسے UPS یا DHL ان کی خدمات بھی حاصل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس مرحلے پر کمپنی اندرونی طور پر کافی منظم اور مؤثر ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑی چھلانگ ہے۔ کمپنی اب صرف رد عمل نہیں دکھا رہی ہوتی، بلکہ وہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ اسے مارکیٹ میں زیادہ مستحکم پوزیشن فراہم کرتا ہے۔ اب چوتھا مرحلہ آتا ہے، توسیع شدہ ادارہ یا ایکسٹینڈڈ انٹرپرائز۔ یہاں کمپنی اپنی چاردیواری سے باہر نکل رہی ہے۔ ایگزیبٹ 1-7 ایک پورے نیٹ ورک کو دکھا رہا ہے جس میں سپلائرز اور کسٹمرز بھی شامل ہیں۔ جی، یہ اسٹریٹجک ڈرائیور مرحلہ ہے۔ اب کمپنی نہ صرف اپنے اندرونی عمل کو مربوط کرتی ہے بلکہ اپنے اہم سپلائرز اور کسٹمرز کے ساتھ بھی قریبی تعلقات استوار کرتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ سپلائی چین اب صرف لاگت کم کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ یہ کمپنی کی مجموعی کاروباری حکمت عملی کا ایک اہم فعال حصہ بن جاتا ہے۔ مانگ پیدا کرنا اور اسے پورا کرنا یہ ایک مربوط عمل بن جاتا ہے۔ اس کی کوئی مشہور مثالیں ہیں جو ہمارے سامعین سمجھ سکیں؟ جی ہاں، مشہور مثالوں میں پراکٹر اینڈ گیمبل اور والمارٹ کا تعاون شامل ہے، جو ڈائپرز کی سپلائی سے شروع ہوا اور پھر بہت سی دوسری مصنوعات تک پھیل گیا۔ یا ڈیل کمپیوٹرز کو دیکھیں۔ اچھا، ڈیل وہ جو کمپیوٹر بناتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کسٹمر سے آن لائن آرڈر ملنے پر براہ راست سپلائر سے پرزے منگوا کر کمپیوٹر بناتے ہیں۔ وہ خود بہت کم انوینٹری رکھتے ہیں۔ یہاں اصل کمال سپلائرز کے ساتھ گہرا تعلق اور معلومات کا شفاف یعنی ریئل ٹائم تبادلہ ہے۔ تو یہاں ٹیکنالوجی کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہوگا، پہلے سے بھی زیادہ۔ یقیناً، کمپنیاں اپنے ERP سسٹمز کو اپنے شراکت داروں کے سسٹم سے جوڑتی ہیں، سنک کرتی ہیں۔ CPFR یعنی کولیبریٹو پلاننگ، فورکاسٹنگ اینڈ ریپلینشمنٹ جیسے جدید طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ یہ CPFR کیا ہے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ جی، اس میں سپلائر اور خریدار مل کر مستقبل کی مانگ کی پیشگوئی کرتے ہیں اور مال کی فراہمی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، غیر یقینی صورتحال کم ہوتی ہے، ای کامرس پلیٹ فارمز کا مؤثر استعمال ہوتا ہے۔ اب مقابلہ صرف ایک کمپنی کا دوسری سے نہیں ہوتا،
بلکہ ایک پوری سپلائی چین کا دوسری سپلائی چین سے ہوتا ہے۔ یہاں سپلائی چین ایک حقیقی مسابقتی ہتھیار بن جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے 5واں اور آخری مرحلہ، ہم آہنگ سپلائی چین یا آرکسٹریٹڈ سپلائی چین۔ اسے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یا یورپ میں انڈسٹری 4.0 بھی کہا جاتا ہے۔ ایگزیبٹ 8 میں یہ نیٹ ورک اور بھی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ جی، یہ ارتقاء کی چوٹی ہے۔ یہاں مقصد صرف مؤثر ہونا نہیں، بلکہ اپنی پوری سپلائی چین کی صلاحیتوں کو اس طرح ہاہنگ کرنا ہے کہ حریف سپلائی چینز کے مقابلے میں ایک پائیدار مسابقتی فائدہ یعنی سسٹینیبل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کیا جا سکے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس چیز کی بات ہے؟ اس کے لیے اعلیٰ مہارت والی ٹیمیں، مضبوط قیادت اور تبدیلی کو قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ثقافت چاہیے۔ ایگزیبٹ 1.8 میں دیکھیں، سیکیورٹی، لچک یعنی ریزیلینس، بحرانوں سے نپٹنے کی صلاحیت اور قدر پیدا کرنے یعنی ویلیو ریئلائزیشن پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس جدید ترین مرحلے کی خاص باتیں کیا ہیں؟ کیا چیزیں اسے منفرد بناتی ہیں؟ اہم چیزیں ہیں، فیصلے ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں۔ ٹیمیں نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی شراکت داروں پر مشتمل ہوتی ہیں اور تیزی سے بدلتے حالات کے مطابق ڈھل سکتی ہیں۔ ڈیٹا محفوظ، قابل بھروسہ اور بروقت دستیاب ہوتا ہے۔ پوری سپلائی چین میں شروع سے آخر تک شفافیت ہوتی ہے، اینڈ ٹو اینڈ ویزیبلٹی۔ مال حاصل کرنے کے ذرائع یعنی سورسنگ لچکدار ہوتے ہیں۔ اور پروڈکٹ ڈیزائن؟ پروڈکٹ ڈیزائن میں کسٹمر کی ضروریات، تیاری، لاجسٹکس اور ماحولیات سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو، عمل کو خود کار یعنی آٹومیٹ کر دیا جاتا ہے۔ آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کے ساتھ قریبی تعلق بہت اہم ہو جاتا ہے، خاص طور پر آج کل کے خطرات کے پیش نظر۔ تو یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح پچھلے مرحلے سے مختلف ہے؟ پہلے بھی تو ٹیکنالوجی تھی۔ یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت گہرا اور مربوط ہوتا ہے۔ الیکٹرانک دستاویزات بغیر انسانی مداخلت کے شراکت داروں اور حکومتی اداروں کے درمیان منتقل ہوتی ہیں۔ کسٹمر کا ڈیٹا براہ راست پروڈکشن اور سپلائر کی منصوبہ بندی کو متاثر کرتا ہے۔ ریموٹ سینسرز، آئی او ٹی یعنی انٹرنیٹ آف تھنگز اور کنٹرول ٹاورز جیسی ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ کنٹرول ٹاورز یہ کیا ہے؟ یہ مرکزی ڈیش بورڈز یا سسٹمز ہوتے ہیں جو پوری سپلائی چین کی نگرانی کرتے ہیں۔ انوینٹری اور اثاثوں کا ڈیٹا حقیقی وقت میں، ریئل ٹائم میں دستیاب ہوتا ہے، جو نہ صرف موجودہ صورتحال بتاتا ہے بلکہ مستقبل کی پیشگوئی کرنے والے تجزیات یعنی پریڈکٹیو اینالیٹکس میں بھی مدد دیتا ہے۔ مثلاً کوئی مثال؟ مثلاً یہ پہلے سے بتا دینا کہ کون سی مشین خراب ہونے والی ہے تاکہ اسے وقت پر ٹھیک کیا جا سکے۔ جو کام انسانی مداخلت کے بغیر ہو سکتے ہیں وہ مکمل طور پر خودکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل طور پر مربوط اور ذہین نظام لگتا ہے۔ جی، یہ حتمی مقصد ہے۔ اس مرحلے پر پہنچنے والی کمپنیاں نہ صرف مؤثر ہوتی ہیں بلکہ وہ مارکیٹ میں تبدیلی لانے اور اپنی صنعت کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ مراحل تو زیادہ تر مینوفیکچرنگ پر لاگو ہوتے لگتے ہیں۔ کیا یہ سروس انڈسٹری یا دوسری جگہوں پر بھی نظر آتے ہیں؟ بالکل نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال، گلی میں کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والا، جی، اس کی سپلائی چین بھی ہوتی ہے۔ سپلائرز ہوتے ہیں اجزاء، پانی، بجلی، ٹھیلا، معلومات، پروڈکٹ، نقد رقم، حتیٰ کہ خراب چیزوں کی واپسی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، پھر مینوفیکچرنگ کا ماڈل تو ہے ہی، جس میں کئی درجوں کے سپلائرز اور ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن سروس انڈسٹری کو دیکھیں، جیسے بجلی فراہم کرنے والی کمپنی، اس کے بھی سپلائرز ہیں، ایندھن، ٹرانسفارمرز، مینٹیننس ٹیمیں اور مختلف قسم کے کسٹمرز ہیں، گھریلو، تجارتی وغیرہ۔ اور کچھ خاص قسم کی سپلائی چینز جیسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیمیں؟ ہاں، ان کی سپلائی چینز بہت منفرد ہوتی ہیں۔ انہیں غیر یقینی حالات میں آفات کے دوران بہت تیزی سے اور لچکدار طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکثر مقامی کمیونٹی میں اعتماد بنا کر یہ کام کرتی ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل ہیں، انہیں لاگت کم رکھنے کے ساتھ مریضوں کی حفاظت اور دیکھ بھال یقینی بنانی ہوتی ہے۔ وہ انوینٹری کنٹرول، ٹریکنگ اور وباؤں کے دوران وسائل کے انتظام پر بہت کام کر رہے ہیں۔ اور آج کل ریٹیل کا شعبہ، وہاں تو آن لائن کمپنیوں سے سخت مقابلہ ہے۔ جی بالکل، ایمیزون جیسی کمپنیوں کے وسیع نیٹ ورک کی وجہ سے روایتی ریٹیلرز کو اپنی سپلائی چینز کو از سر نو ڈیزائن کرنا پڑ رہا ہے۔
उन्हें मल्टी चैनल हिकमत अमली अपनानी पड़ रही है। जैसे ऑनलाइन फ़रोख्त से नई मसनूआत को टेस्ट करना या अपने स्टोर्स को ही छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल करना। तो इन तमाम मराहिल को समझना, ये जानना कि कंपनी कहाँ खड़ी है, उसका कंपनी की हिकमत अमली के लिए क्या मतलब है, ये इतना अहम क्यों है? देखें, अपनी सप्लाई चेन की मौजूदा पुख्तगी की सतह को समझना हिकमत अमली बनाने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। इससे कंपनियों को ये पता चलता है कि उनकी सप्लाई चेन में राब्ते यानी कनेक्टिविटी और शफाफियत यानी विजिबिलिटी के खिला कहाँ है और उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये एक तरह से खुद शनासी का अमल है। बिल्कुल, ये उन्हें हकीकत पसंदाना अहदाफ मुकर्रर करने में मदद देता है। ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी 5वें मरहले तक पहुँचे या पहुँचना चाहे। अहम बात यह है कि कंपनी अपनी सनत, अपनी हिकमत अमली और अपने वसाइल के मुताबिक पुख्तगी की मुनासिब सतह का तयन करे और उसकी तरफ पेशरफ्त करे। और क्या ये एक बार का काम है या मुसलसल जारी रहने वाला अमल? एक बार पुख्तगी हासिल कर ली तो बस? नहीं, ये एक मुसलसल अमल है। कारोबार बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, मार्केट्स बदलती हैं, इसलिए कंपनियों को वक्तन फवक्तन अपनी सप्लाई चेन की पुख्तगी का जायजा लेते रहना चाहिए, खास तौर पर बड़ी तब्दीलियों के बाद। कौन सी तब्दीलियां? जैसे कोई तंजीम ना हो, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो या कोई दूसरी कंपनी खरीदी जाए। इससे वो यकीनी बना सकते हैं कि उनकी सप्लाई चेन उनकी कारोबारी ज़रूरियात के मुताबिक चल रही है और वो मुसाबिकती रहें। तो आज हमने सप्लाई चेन के इर्तिका का एक वाकई दिलचस्प सफ़र देखा। एक ऐसी हालत से जहां हर चीज़ बिखरी हुई थी, वहां तक जहां पूरी सप्लाई चेन एक वाहिद, मरबूत और ज़हीन निज़ाम की तरह काम करती है। बिल्कुल, हमने देखा कि हर मरहला पिछले से बेहतर होता है, जिसमें ज़्यादा राब्ताकारी, ज़्यादा शफाफियत और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सोच शामिल होती है। पहले 2 मराहिल ज़्यादातर अंदरूनी कारकर्दगी पर मरकूज़ होते हैं और रद्द अमल पर मबनी होते हैं, जबकि अगले 3 मराहिल बैरूनी शराकतदारी, पेशकदमी और हिकमत अमली पर जोर देते हैं। और सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये कि पुख्तगी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, बल्कि इसके लिए सही लोग, मुअस्सर अमल और मजबूत शराकतदारी भी उतनी ही ज़रूरी हैं। और जाते जाते सामेईन के लिए एक नुक्ता गौर तलब। सोचिए कि आपकी अपनी सनत या आपकी तंजीम इस वक्त सप्लाई चेन की पुख्तगी के किस मरहले पर है। क्या आपकी सप्लाई चेन सिर्फ मसाइल पर रद्द अमल जाहिर कर रही है या वो फाल तौर पर आपकी कारोबारी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है? और इस इर्तकाई सफ़र में अगला मंतकी कदम क्या हो सकता है?